أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، شب بیداری یہ دین میں اور پھر خاص طور پر دین کا کام کرنے والوں کے لیے اللہ سے اپنے ربط اور تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدائی دور میں یہ فرمایا گیا کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والوں، اٹھو آدھی رات کو، اس سے کچھ اور بڑھا لو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ میں پڑھو۔ ہم آپ پر ایک بوجھ نازل کرنے والے ہیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور اس بوجھ کو سہارنے کے لیے جس طاقت اور قوت کی ضرورت ہے وہ ہے کھڑے ہو جانا، راتوں میں اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا، کہ راتوں میں ٹھہرنا، کھڑے ہونا، یہ نصب پر شاخ گزرتا ہے، لیکن دن کے اوقات تو آپ کو مصروفیت رہتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے وقتوں کے کافی آپ کو مصروفیتیں رہتی ہیں، اس لیے آپ رات کو اٹھیے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کیجئے اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہی ہے۔ یہ جو شان ہے اور یہ جو قوت اور طاقت ہے صرف راتوں میں اٹھنے سے ہی حاصل ہوتی ہے، شب بیداری سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ آپ تہجد کے لیے اٹھیے، بعید نہیں کہ اللہ آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا۔ پھر اہل ایمان کی ایک صفت یہ بتائی گئی کہ وہ لوگ راتوں کو بہت کم سویا کرتے ہیں، اکثر ان کی پیٹیں ان کے بستروں سے جدا رہتی ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کے خوف اور طمع کے ساتھ میں وہ پکارتے ہیں، اور اکثر ان کی پیٹیں بستروں سے جدا رہتی ہیں۔ اہل ایمان کی صفت، رحمان کے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے اصلی بندے تو وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال چلتے ہیں، جب جاہل ان کے منہ آئیں تو ان سے الجھتے نہیں، انہیں قالوا سلامہ کہتے ہیں۔ یہ ان کی دن کی مصروفیت تھی،
اور رات کی مصروفیت یہ بتائی گئی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں میں وہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں وہ راتیں گزارتے ہیں. ان کی راتیں سجود میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں. اس لیے قیام اللیل یہ ایک اہم ہتھیار ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی، اللہ سے اپنے ربط و تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے بھی، دین کا گہرا علم حاصل کرنے کے لیے بھی. کیا خوب کہا اقبال علیہ رحمہ نے بال جبریل غزل نمبر 34 میں فرمایا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، بے آہ سحر گاہی کچھ ہاتھ نہیں آتا. اور کسی نے اور خوب فرمایا، مجاہدو اس کو یاد رکھنا، یہ ایک نکتہ ہے عارفانہ، جہاد حق کارگر نہ ہوگا گر نہ ہو گریے شبانہ. گریے شبانہ کے بغیر، آنسوؤں کے بہائے بغیر یہ جہاد کارگر نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے، اس کی مدد طلب کرنے کے لیے بھی شب بیداری بہت اہم ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر روز چوتھے آسمان پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا مانگے. اب جب بندہ گڑ گڑا کر مانگتا ہے، اشک بہاتا ہے، تو اقبال نے کہا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے خطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. اور پھر شب بیداری کے ساتھ عجز ان کے ساری، اللہ کے سامنے گریہ وزاری، اسی کے ہو رہنا، اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈال دینا. کسی بزرگ نے کہا کہ اللہ کے پاس سب ہے لیکن ایک چیز نہیں ہے. اللہ کے پاس سب ہے لیکن ایک چیز نہیں ہے. اچنبے کے ساتھ میں پوچھا کہ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ عجز اور انکساری. اور کوئی بندہ عجز اور انکساری کے ساتھ اپنے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا سامان فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دو خطرے بہت پسند ہیں. ایک وہ خطرہ جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے شہید کی گردن سے نکلتا ہے، اور دوسرا اللہ کے سامنے گریہ وزاری اور بن دیکھے اللہ سے ڈر کر اپنے گناہوں پر ندامت کے جب آنسو بہاتا ہے تو وہ خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ہمارے حیدرآباد میں ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے خوب کہا، شیوے عاجزی کو نہ چھوڑ اے امجد، شیوے عاجزی کو نہ چھوڑ اے امجد، یہ وہ شے ہے جو خدا کے پاس بھی نہیں. اللہ تعالی ہمیں شب بیداری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.